اسی نے آسمان سے پانی اتارا، اسی نے بارش برسائی تاکہ تم طرح طرح کے پھل کھاؤ، پودے، پھل، سبزیاں وغیرہ اسی نے اگائیں۔ یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے، تاکہ تم زمین پر چلو، تم زمین پر زندہ رہ سکو، چلو پھرو، رہائش اختیار کرو، پھل پھول پودوں وغیرہ سے توانائی حاصل کرو۔ غرض کہ رب کائنات نے تمہیں ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے تمہیں انسان بنایا اور تمہیں زندگی بخشی، اور پھر زندگی بخشنے کے بعد زندہ رہنے کے اس نے اسباب بھی مہیا کی۔ بھلا بتاؤ تو کیا کوئی اور ہے اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ کرے یا یہ سب کچھ کر سکے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ صرف ایک وہی سچا خدا ہے، وہی قدرت والا رب ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اسی رب کی عبادت کرو، صرف اسی ایک خدا کی عبادت کرو۔ سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا، میرا مولا، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ میرا مولا، میرا مولا، سب کو وہی دے ہے روزی، نعمت اس کی، دولت اس کی، رازق، داتا، پالن ہارا، میرا مولا، میرا مولا۔ طاعت سجدہ اس کا حق ہے، اس کو پوجو، وہی رب ہے۔ اللہ 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 اللہ، میرا مولا، میرا مولا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے کہ کتنے پیارے انداز میں، کتنے آسان انداز میں توحید سمجھا دی گئی ہے، توحید کا مسئلہ سمجھا دیا گیا ہے، کتنے آسان انداز میں، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے اللہ پاک کو پہچاننا ہے۔ اب خود اپنے وجود پہ ہی غور کر لیں، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے گی۔ اپنے ارد گرد موجود جو اس کائنات میں چیزیں ہیں انہی میں غور کر لو، اللہ کی پہچان ہو جائے گی۔ اب غور کیجئے کہ یہ زمین کیسی قدرتوں والے رب نے کیسی بنائی کہ اللہ پاک نے زمین کو نہ زیادہ نرم بنایا نہ زیادہ سخت بنایا۔ اگر زمین نرم ہوتی، گارے کی طرح نرم ہوتی، تو ہم یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ اگر پہاڑوں کی طرح، لوہے کی طرح زمین سخت ہوتی تو بھی ہمارے لیے یہاں رہنا دشوار تھا۔ اللہ پاک نے زمین کو بہت زیادہ گرم بھی نہیں بنایا کہ ہم جل جاتے، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بنایا۔ گرم ہوتی تو اس کی گرمائش سے ہم مر جاتے، اگر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تو ہم ٹھٹر ٹھٹر کر فنا ہو جاتے، سردی سے ہی مر جاتے۔ زمین کو بچھونے کی طرح بنایا۔ اگر یہ زمین دیوار کی شکل میں ہوتی تو بھی ہم یہاں نہ رہ پاتے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین کو شمال کی جانب سے اونچا بنایا، جنوب کی جانب سے نیچا بنایا۔ اس سے زمین میں ڈھلوان ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جتنی بارش برستی ہے یہ ساری زمین پر ٹھہر جاتی، پورا زمین جو ہے وہ زمین پانی سے بھر جاتی، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ یہ رب کریم کی کمال حکمت ہے کہ زمین کو ڈھلوان دی جس سے پانی بہہ کے سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی زمین کے اندر اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ایبزارب کرنے کی۔ یہ زمین لیکوڈ کو، پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، یہ اللہ پاک نے صلاحیت رکھی۔ اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کہیں کوئی جانور مر جائے، وہ جانور کچھ دن بعد ایسی سخت بدبو آتی ہے اس جانور سے، اب اندازہ لگائیے کہ دنیا میں کتنے جانور اب تک مرے ہیں، ہزاروں مرتے بھی ہیں۔ اگر زمین میں یہ جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور اللہ پاک اس
بدبو کو ختم کرنے کے لیے ایک جو بیکٹیریا کا یہ سسٹم نہ بنا تھا کہ وہ بیکٹیریا اس جانور کو کھا جاتے ہیں، بدبو ختم ہو جاتی ہے، اگر یہ صلاحیت نہ ہوتی، زمین کے یہ بیکٹیریا یا مردہ جانداروں کو یوں نہ کھاتے تو پوری دنیا کتنی مشقت میں آ جاتی ہے، اس بدبو سے جینا مشکل ہو جاتا۔ مگر قربان چاہیے، اللہ پاک بڑی قدرتوں والا، اللہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس نے اس زمین کو بنانے میں جن جن حکمتوں کا لحاظ رکھا ہے ہماری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، اللہ کی ایسی ایسی حکمتیں ہیں۔ پھر بتائیے، یہ کافر اور مشرک جن چیزوں کو خدا مانتے ہیں، جن کے سامنے یہ بے وقوف ماتھا رگڑتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو زمین ایسی بنا سکے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ایک ہی سچا خدا ہے، ایک ہی خالق ہے، اسی نے یہ زمین بنائی، اسی نے آسمان بنایا۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا، پاؤں تلے بچھایا، کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا، خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں کھلائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ قدرت تو نے کب رائے گاں بنایا۔ پھر ذرا غور فرمائیے، اس دنیا میں زندگی کا سارا جو دار و مدار ہے یہ پانی پر ہے۔ اب اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں۔ تقریباً اس وقت کی جو آبادی ہے یہ 8 ارب کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں 10 ٹائمز زیادہ جانور ہیں، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جانور ہیں۔ اب اس کا مطلب ہوا کہ اگر 8 ارب انسان ہیں تو 80 ارب ہو گئے جانور، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ جتنے جانور ہیں اس سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں۔ یہ حساب لگائے تو 800 ارب تو پرندے ہو گئے۔ ان سب کو پانی چاہیے، اور پھر اربوں کھربوں پودے درخت ہیں جن کو روزانہ پانی چاہیے۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ پاک ان سب کو روزانہ پانی پہنچا رہا ہے، ہر جاندار کو، درختوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو جتنا پانی چاہیے مل رہا ہے۔ اور دنیا میں پانی کے آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بارش۔ اب آپ کہیں گے دنیا میں کنویں بھی ہیں، آبشاریں بھی ہیں، دریا بھی ہیں، لیکن ذرا سوچئے یہ سارا کچھ کیسے بنا، ذرا سمجھیے۔ اس زمین کا تقریباً 67% جو حصہ ہے وہ پانی پہ مشتمل ہے، مگر وہ پانی ہمارے استعمال کا نہیں۔ جو 67% پانی ہے زمین پر وہ ہمارے استعمال کا نہیں، کھارا پانی ہے، سمندر کا پانی، جب تک اس کو پیوریفائی نہ کریں تو وہ کسی کام کریں گے۔ مگر خدا کی شان دیکھیے، پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے۔ اب جب آسمان کی طرف پانی کے بخارات جاتے ہیں، قدرت کا عجیب کرشمہ دیکھیے، کروڑ ہر کروڑ گیلن پانی یہ آسمان کی طرف جاتا ہے، اور کیسا اللہ پاک نے ایک آسمان میں اسٹوریج سسٹم رکھا ہے۔ پھر ہوا اس پانی کو جو بادلوں کی شکل میں ہوتا ہے ایویپوریٹ کرتا ہے، بخارات کی شکل میں ہوتا ہے، ہوا اس پانی کو پھر آگے لے کے چلتی ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کا کیسا نظام اللہ پاک نے بنایا کہ اب وہ پوری دنیا میں وہ بادل جہاں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں، جہاں برسنے کا حکم ہوتا ہے وہاں برستے ہیں، بارش ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی جہاز پہ سفر کیا ہو تو بادلوں کے اوپر سے جب اڑ رہے ہوتے ہیں، کروڑ ہا کروڑ گیلن پانی سٹور ہونے کی کوئی ٹینکی نظر نہیں آتی، بادل نظر آتے ہیں لیکن کوئی ایسی ٹینکی نظر نہیں آتی جہاں کروڑوں گیلن پانی ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہو۔ اسٹور کہاں ہوتا ہے، کس جگہ اسٹور ہے؟ یہ بادلوں میں اسٹور ہے۔ سبحان اللہ، مزید غور کیجیے۔ ہم نے اگر پانی کا پلانٹ لگانا ہو، ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی لگانا ہو، ایک کمرے جتنا، تو 8-10 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، اور وہ بھی اس طرح پیوریفائی نہیں ہوتا، اس طرح کا منرل واٹر نہیں ہوتا جس طرح کا پانی بارش کا پانی، جتنا خالص پانی جس کو ماہ مبارک قرآن پاک میں فرمایا گیا، یہ مبارک پانی، برکت والا پانی، اتنا یہ پیور واٹر ہوتا ہے۔
جو آسمان سے بارش کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک کی قدرت دیکھیے، ہم کتنے کیمیکل بیچ میں ڈالتے ہیں، پلانٹ لگاتے ہیں پانی کو صاف کرنے کے لیے، اس کے باوجود ہم اتنی کوانٹٹی میں پانی کو پیوریفائی نہیں کر سکتے۔ ایک تھوڑی سی تعداد، تھوڑی سی کوانٹٹی میں پانی کو کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، پینے کے قابل بناتے ہیں، اور وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوتا۔ دل صاف ہو بھی گیا اس طرح میٹھا نہیں ہوتا جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے۔ غور کرنے کا مقام کہ پانی جب اوپر گیا، جب پانی ایواپوریٹ ہوا، بخارات کی شکل میں اوپر گیا، تو وہ پانی نمکین تھا، وہ پانی پینے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن جب آسمان سے دوبارہ اترا، وہ پانی بہترین، دنیا کا بہترین منرل واٹر بن گیا۔ قرآن نے فرمایا ماء مبارک، وہ برکت والا پانی ہو گیا۔ جب پانی اوپر گیا تھا پینے کے قابل نہیں تھا، جب اترا وہ سب سے اچھا پانی ہو گیا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، اب بخارات چونکہ سمندر سے اٹھتے ہیں، لہٰذا بارش پھر اسی جگہ برسے گی جہاں سمندر ہے۔ لیکن دنیا میں کئی ایسے شہر ہیں، کئی ایسے ملک ہیں جہاں سمندر نہیں ہے، تو اس جگہ پانی کیسے پہنچے؟ اللہ پاک نے ایسا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنایا کہ ہوا ان بادلوں کو لے کر ان جگہوں پہ پہنچاتی ہے جہاں پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں سمندر نہیں ہوتے وہاں جا کے پانی برستا ہے۔ اب پانی تو نیچے آ گیا، اب ایک اور مسئلہ ہے کہ جتنا ہمیں ضرورت تھا اتنا تو استعمال ہو گیا، باقی پانی کہاں گیا؟ باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ اگر زمین کے اندر اللہ پاک یہ ایک خوبی نہ رکھتا ایبزارب کرنے کی، جذب کرنے کی پانی کو، تو پھر بھی ہمارے لیے مسئلہ تھا۔ اب فالتو پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، وہ پانی زمین میں اسٹور ہو جاتا ہے، وہ پھر ہم بور کی شکل میں، کنویں کی شکل میں اس کو نکالتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے قربان کہ اس رب کریم نے زمین کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ زمین پانی کو چوس لیتی ہے، اپنے اندر اس کو اسٹور کر لیتی ہے۔ ہم بورے تو وہاں کیسے اسٹور ہوتا ہے؟ گلیشیئر کی صورت میں وہاں کولڈ اسٹوریج بن جاتا ہے، برف بن جاتی ہے۔ اب سردیوں میں پانی کم چاہیے ہوتا ہے، ہمارا گزارا ہو جاتا ہے، مگر جب گرمیوں میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے اب وہ گلیشیئرز پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، آبشار بنتے ہیں، ندیاں چلتی ہیں، نہریں بہتی ہیں، دریاؤں کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں پانی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ہمیں ندی کے ذریعے، کنوؤں کے ذریعے، موٹر پمپ کے ذریعے پانی ملتا ہے، یہ سارا پانی بارش ہی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے، ایک واسٹ سسٹم ہے جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بنایا۔ کتنی اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کے متعلق فرمایا پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ اللہ، وہی سچا خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں مخلوق ہے، ان سب کی ضرورت کے مطابق روزانہ پانی اللہ پاک ان سب کو پہنچا رہا ہے۔ ذرا بتائیے اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو اتنا وسیع نظام بنا سکے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ ایک سچے خدا پاک ہی کی قدرت ہے، کسی اور میں یہ طاقت نہیں۔ خلقت جب پانی کو ترسے، رم جم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ یہ اللہ کی قدرتیں، جتنا ہم قدرتوں پہ غور کرتے چلے جائیں گے حیرت ہی میں اضافہ ہوگا، انسانی عقل حیران رہ جائے گی کہ کیسی عظیم قدرتیں ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جن کو ہم ڈیلی لائف میں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب کی سب نعمتیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، سچا خدا، حقیقت میں عبادت کے لائق صرف وہی ایک اللہ، جس کا پیارا پیارا اور پاکیزہ نام ہے اللہ، وہی عبادت کے لائق۔ اللہ واحد و یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ ایک بار امام شافعی کے پاس کچھ غیر مسلم آئے،
انہوں نے امام شافعی سے سوال کیے کہ اللہ ایک ہے یا خدا ہے؟ کئی تو کہتے ہیں بہت سارے خدا ہیں، کئی کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، ایک بھی نہیں، تحریک مانتے نہیں کسی چیز کو، کوئی بھی نہیں، خود ہی ایسے آپ یہ نظام چل رہا ہے۔ تو نے کہا کہ خدا کے وجود کی نا کوئی دلیل دیجیے۔ امام شافعی غالباً اس وقت شہتوت کے درخت کے پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت دیکھ رہے ہو، یہی اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شہتوت کے درخت کے پتے ہرن کھاتی ہے تو اسے مشک بن جاتا ہے، ہرن کے ناک سے مشک نکلتا ہے، دنیا کی مہنگی ترین خوشبو نکلتی ہے، لاکھوں روپے کی ایک شیشی ہوتی ہے چھوٹی سی۔ اور اسی شہتوت کے پتے اگر بکری کھاتی ہے تو اس سے دودھ نکلتا ہے۔ اسی شہتوت کے پتے اگر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے۔ چیز ہے، یہ پروڈکٹ ایک ہے، لیکن آگے سے چیزیں مختلف بن رہی ہیں۔ فمن الذي جعل هذه الاشیاء كذلك مع ان الطبع واحد، وہ کون سی چیز ہے جو ایک ہی پتے سے اتنی شکلیں عطا فرما دیتا ہے؟ پتا ایک ہے، اس کی طبیعت ایک ہے، میٹیریل ایک ہے، بس کھانے والے جانور بدلتے جاتے ہیں، اس پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ بس جو ذات ایک پتے سے کبھی مشک بنا دے، اسی پتے سے کبھی دودھ بنا دے، اسی پتے سے کبھی ریشم بنا دے، وہی خدا۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ غیر مسلمان ہو گئے تھے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کیونکہ اس دور میں نا کہ بیماری بڑی پھیلتی جا رہی ہے، جو تھوڑے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور پھر آگے پیچھے صحبت ایسی مل جاتی ہے نا، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے دوست احباب ملتے ہیں، یا جو زیادہ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہوتے ہیں ان کو ایسے ٹکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے، ایسے ہی چل رہا ہے سب سسٹم، خود ہی چل رہا ہے کائنات کا نظام۔ تو یہ عقائد ہمارے درست ہونے ضروری ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اس کا وجود ہے، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ سفید اس کا، سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلہ جاں کو جلا رہا ہے بجھا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت عقل مند تھے۔ جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب خدائے پاک کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی، دنیا خود ہی چل رہی ہے، سارا سسٹم خود چل رہا ہے، تو امام اعظم نے اپنے دلائل کے ذریعے ایسے لوگوں کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ اس لیے ان لوگوں کو دہریہ کہا جاتا ہے۔ امام اعظم کی یہ جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ یہ امام اعظم کو شہید کرنے کے لیے سارے آ گئے۔ اب امام اعظم مسجد میں اکیلے تھے، اب اللہ والے مسجد میں ملتے زیادہ، مسجد میں تھے، اکیلے تھے، یہ شہید کرنے کے لیے سارے پہنچ گئے دہریہ۔ امام اعظم نے بڑے اطمینان سے ان سے فرمایا کہ ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سن لو، پھر تم جو چاہے کر لینا۔ کیونکہ ٹھیک ہے، بتائیں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میں اس وقت ایک سوچ میں ہوں کہ ایک بڑا سمندر ہے، اس میں ایک بحری جہاز چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے، خود ہی رک جاتا ہے، خود ہی چل رہا ہے، اور اس میں تجارتی سامان بھی ہے، مگر کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی نگہبان نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ مسلسل چل رہا ہے، سمندر کی طوفانی لہروں کو چیرتے ہوئے چل رہا ہے، جہاں رکنا رک بھی جاتا ہے، خود ہی رک جاتا ہے، اور پھر خود ہی چلنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ وہ دہریے جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، جھنجھلا کر بولے کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں؟ بھلا کوئی عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ خود ہی جہاز چل رہا ہو، تجارتی جہاز ہو، لوڈ بھی ہو، خود ہی رک جاتا ہو، خود ہی چل رہا ہو، کوئی نگہبان بھی نہ ہو، چلانے والا بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس میں بھی تو یہی کہتا ہوں، تو مارنے آئے تو ڈریے تھے، اب نے فرمایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹا سا جہاز سمندر کے اندر خود نہیں چل سکتا، خود نہیں رک سکتا، تو اس پوری کائنات کا نظام خود کیسے چل رہا ہے؟ اب ان کی بات سمجھ میں آئی، وہ جتنے شہید کرنے آئے تھے سارے مسلمان۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام اعظم سے سوال ہوا، اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟
آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے بیٹا پیدا ہو بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، والدین کی خواہش ہوتی ہے بیٹی چاہیے بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی والدین کی خواہش ہے کہ لڑکی ہونی چاہیے لڑکا ہو گیا، لڑکی کی خواہش ہے لڑکی ہو گئی۔ تو بس وہ ذات جو انسانی خواہش پر پہرا لگائے ہوئے ہے، قدرت کا اظہار کر رہی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ کسی کو سوچوں نے کب سراہا، وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پر پہرے بٹھا رہا ہے وہی خدا۔ ہماری مرضی نہیں چلتی، لیکن ہم چاہتے کچھ اور ہیں، نہیں ہو پاتے۔ سب چاہتے ہیں میری ماہانہ آمدن لاکھوں کروڑوں میں ہو جائے، اپنی مرضی نہیں چلتی نا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، جتنا رب نے دینا ہے اسی حساب سے ملے گا۔ ہم چاہتے صحت مند ہی رہیں، کبھی کوئی بیماری نہ آئے، نہیں ہوتا، اپنی مرضی نہیں چلتی۔ اسی طرح اور بہت سارے معاملات میں ہم چاہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے، اس لیے اسی کی مرضی چلتی ہے جس نے ہمارے ان خواہشات پہ پیرے بٹھا رکھے ہیں۔ جس کی مرضی چلتی ہے وہ خدا۔ اہل بیت کی بڑی مشہور شخصیت ہے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک دہریہ آیا، امام جعفر صادق نے پوچھا کہ تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا ہے؟ بولا جی ہاں کیا ہے۔ فرمایا کبھی سمندر میں کوئی حادثہ پیش آیا؟ اس نے کہا ہاں حادثہ پیش آیا، ایک بار کشتی ڈوب گئی تھی تو میں بھی سمندر میں گر پڑا، ایک پھٹا میرے ہاتھ لگ گیا، پھر اس پھٹے پر میں تیرتا ہوا، کچھ میں نے سفر کیا، مجھے امید تھی کہ کنارے لگ جاؤں گا، پھر وہ پھٹا جو تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، اب میں نے تیرتے ہوئے ہاتھ کو مارتے مارتے میں کنارے تک پہنچ گیا۔ چانس امید ہے کوئی؟ کہنے لگا ہاں مجھے پھر بھی امید تھی کہ شاید بچ جاؤں گا۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا نہیں تھا، کس پہ امید تھی بچنے کی کہ تم کنارے لگ جاؤ گے؟ کس پر اعتماد تھا، کس پر امید تھی، کس پہ بھروسہ تھا، امید لگائے بیٹھے تھے، اب وہ خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندی ہوئی تھی، جس ہستی پر بھروسہ تھا وہی خدا ہے، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ آپ کی حکمت والی باتیں سن کے وہ مسلمان ہوئے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، زمین آسمان چاند سورج ستارے پھل پھول پودے، یہ بڑے بڑے درخت، بہتے دریا، موجیں مارتا سمندر، یہ خود ہمارا وجود، ہماری یہ چلتی سانسیں، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں، پارٹس آف باڈی، ہمارے اعضاء، اگر ہم غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بس لوگ غور بہت کم کرتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ پاک ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے زمین بنائی، کس لیے بنائی؟ آسمان بنایا، کس لیے بنایا؟ بادلوں کا نظام بنایا، بارش برسائی، پھل پھول پودے، دریا صحرا، پوری کائنات تخلیق فرمائی، کس لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے سب کچھ تو ہمارے لیے بنایا، پھر ہمیں کس لیے بنایا؟ رب کائنات نے خود ہی فرمایا وما خلقت الجن الا والانس الا لیعبدون، ہمیں جنات کو، انسانوں کو صرف عبادت کے لیے بنایا۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج ستاروں کو ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے، تو خدا کے واسطے۔ غور کیجئے، زمین ہمارے لیے بنائی گئی، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، جی ہاں زمین فائدہ پہنچا رہی ہے۔ آسمان ہمارے لیے بنایا، اپنا کام کر رہے ہیں۔ سورج چاند ستارے ہمارے لیے بنائے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں اپنے ارد گرد دیکھ لیں، ہماری خدمت کے لیے جو جو بنائی، دن رات اپنی روٹین کے مطابق چل رہے ہیں، ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں، اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہم سوچیں ہر چیز کائنات کے اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اپنی روٹین سے چل رہی ہے، فائدہ پہنچا رہی ہے، جس مقصد کے لیے وہ مقصد پورا کر رہی ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے بنے، کیا ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں؟
مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ میں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، کیا میں عبادت کر رہا ہوں؟ مجھ سے تو فرائض اور واجبات ہی پورے نہیں ہو رہے، مجھ سے تو 5 نمازیں پوری نہیں پڑھی جاتی، رب نے گناہوں سے منع فرمایا تو وہی گناہ تو مجھ سے روز ہو رہے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں عبادت کے لیے بنایا گیا، ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ رسول کی فرما برداری کریں، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، نیک کام کر کے دنیا میں کامیاب، آخرت میں جنت کے حقدار بنیں۔ ہم اس لیے بنایا گیا ہمیں، کیا ہم مقصد پورا کر رہے ہیں؟ افسوس، دنیا کی ہر چیز اپنے کام میں مصروف ہے، اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر بادشاہ تمہیں خاص کام کے لیے بھیجے اور تم وہ کام چھوڑ کر اور کام سارے کر لو، لیکن جس کام کے لیے بھیجے وہ نہ کرو، تو کیا بادشاہ تم سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں عبادت کے لیے بھیجا، ہم عبادت چھوڑ کر باقی سارے کام کرتے رہیں، بڑی ترقیاں کر لیں، سب کچھ کر لیں، تو کیا رب خوش ہوگا؟ بھیجا میں نے عبادت کے لیے، یہ کن کاموں میں لگ گئے؟ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی نا، ہم اسے پھینک دیتے ہیں۔ ہمارا ایک پین بھی اگر جب تک لکھتا رہتا ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں، جب لکھنا چھوڑ دیتے تو اسے پھینک دیتے ہیں، کوڑے کچرے میں ڈال دیتے ہیں، کوڑے میں ڈال دیتے ہیں، کباڑ کے کھاتے میں چلی جاتی ہے وہ چیز۔ اب ہم غور کریں، ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر رہے، تو اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے۔ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں ہم اپنا مقصد پورا کریں۔ مفتی احمد یار خان ہمیں مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے اور اس کے خلاف نہیں کرتی، اور جو مقصد کے خلاف کام کرے اسے پاگل دیوانہ کہتے ہیں۔ جو ٹوپی کو پاؤں میں پہنے اور جوتے کو سر پہ پہنے اسے پاگل کہتے ہیں، کیونکہ وہ مقصد سے ہٹ کے کام کرے۔ گھڑی وقت نہ بتائے تو اسے پھینک دیتے ہیں، گائے بکری دودھ نہ دے تو پھر کسائی کو دے دی جاتی ہے۔ بس انسان بھی عبادت کے لیے بنا ہے، اگر اس مقصد کے خلاف چلے گا تو پاگل بھی ہے، بیکار بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے۔ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا نا، اب بندہ تھا، دعویٰ خدائی کا کر دیا تو کیا ہوا، صبح شام جوتے پڑھتے تھے، مچھر گھس گیا اور جوتے پڑھتے تھے پھر اسے تھوڑا سکون ملتا تھا تو جوتے کھا کے مرا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی، جب تک بندے رہیں گے، بندگی کرتے رہیں گے، ٹھیک رہیں گے۔ جب بندگی چھوڑی، نمرود کے سر پہ خدائی کا بھوت سما، بندہ تھا خدا بن بیٹھا، پھر جوتے کھا کے مرا۔ تو ہمیں عبادت میں وقت گزارنا ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے عزت ملے، اور اعلیٰ حضرت کے والد صاحب فرماتے ہیں تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، اور انسان کی جو اصل عزت ہے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں۔ حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور پارہ 22 سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ پاک تمہیں عزتیں عطا فرما۔ ہر بندہ چاہتا ہے مجھے عزت ملے، عزت کے لیے پیسہ کمائیں گے، منصب حاصل کریں گے، شہرت کے لیے کوشش کریں گے، اتنی بھاگ دوڑ کریں گے۔ جب عزت ملنی ہے رب کی عبادت سے، رب کے آگے سر جھکانے سے عزت ملتی ہے، تو کیوں نہ پھر ادھر ہی آ جائیں۔ ساری عزتیں جب فرما دیا قرآن نے، ساری کی ساری عزتیں اللہ کے یہاں ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔